بلاول بھٹو نے کہا کنگز پارٹی کا وہی حال کریں گے جو 2008 میں کیا تھا۔ نواز لیگ اور متحدہ کے اتحاد کا ہمیں نقصان کم اور فائدہ زیادہ ہوگا۔ فضل الرحمان کے ساتھ بھی الیکشن لڑ سکتے ہیں اور خلاف بھی۔ لاڈلوں کی سیاست ختم ہونی چاہیے۔ 2013 میں میاں صاحب کو اکثریت دلوائی گئی۔ پی ٹی آئی والے نہ جمہوریت پر یقین رکھتے تھے اور نہ آئین پر۔ اب انہیں آئین اور جمہوریت کا خیال آیا۔ پی ٹی آئی کے سبق سیکھنے کا وقت ہے۔ صدر عارف علوی نے کہا تمام سیاسی رہنماؤں کو الیکشن لڑنے کی اجازت ہونی چاہیے۔ کسی خاص جماعت کے لیے راستہ ہموار کیا جا رہا ہے تو یہ نہیں ہونا چاہیے۔ ہم اب بھی اس چکر میں ہیں کہ اس کو ہٹاؤ، اس کو گراؤ، اس کو پکڑو۔ پروگرام پاکستان ٹونائٹ میں مزید کہا نگراں حکومتوں کو لیول پلینگ فیلڈ پر توجہ دینی چاہیے۔ الیکشن کی ساتھ متاثر ہوئی تو عدم استحکام رہے گا۔ نواز شریف سیاسی جماعتوں کو بلاتے ہیں تو پی ٹی آئی سمیت سب کو جانا چاہیے۔ ضروری ہے کہ درگزر کے ساتھ ایک دوسرے کو یکجا کیا جائے۔ نگراں وزیر اطلاعات مرتضیٰ سولنگی نے کہا قوم کی خواہش ہے کہ صدر وفاق کی علامت کے طور پر فرائض انجام دیں۔ ایسا تاثر نہ دیں کہ لوگ ایک جماعت کے ترجمان کے طور پر دیکھیں۔ سیاسی جماعتوں کو برابر مواقع فراہم نہ کرنے کی شکایت افسوسناک ہے۔ انتخابات میں ہمارا کوئی گھوڑا نہیں۔ نگراں حکومت کا جھکاؤ کسی سیاسی جماعت کی طرف نہیں۔ آئین اور قانون کے دائرے میں سب کو سیاسی سرگرمیوں کی اجازت ہے۔ لاہور میں آج تمام مارکیٹیں اور بازار معمول کے مطابق کھلیں گے۔ نگراں وزیر اعلیٰ پنجاب کا بارش کے بعد اسموگ کم ہونے پر فیصلہ۔ محسن نقوی نے کہا ریسٹورنٹ شام 6 بجے کے بعد کھل سکیں گے۔ اسموگ کی پابندیاں آج سے اٹھا لی جائیں گی۔ اسکول، کالجز اور یونیورسٹیاں بند رہیں گی۔ جسٹس سید مظاہر علی اکبر نقوی نے سپریم جوڈیشل کونسل پر اعتراضات اٹھا دیے۔ الزامات کی تفصیلات لینے کے لیے کونسل کو خط لکھ دیا۔ کہا جوڈیشل کونسل میں شامل ارکان میرے بارے میں جانبدار ہیں۔ جانبدار ہونے کی وجہ سے فیصلے غیر قانونی تصور ہوں گے۔ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ اور جسٹس نعیم اختر افغان آڈیو لیکس کمیشن کا حصہ گئے۔ شو کاز نوٹس کے ساتھ منسلک شکایات میں غیر سنجیدہ الزامات ہیں جن کے شواہد موجود ہیں۔ میرے خلاف درج شکایات کا ریکارڈ مجھے فراہم کیا۔ لیا میں حیات نہر کے قریب موٹر سائیکل سوار ٹریکٹر ٹرالی سے ٹکرا گیا۔ حادثے میں 3 موٹر سائیکل پر سوار 3 افراد جاں بحق افراد ٹرک نمبر 351 پی ڈی اے کے رہائشی۔ نواز شریف کی ضبط شدہ جائیداد اور اثاثے واپس کرنے کا حکم۔ احتساب عدالت اسلام آباد نے توشہ خانہ ریفرنس میں جائیداد ضبطگی کے احکامات واپس لے لیے۔ گاڑیاں، بینک اکاؤنٹ، 1600 کنال زرعی اراضی شامل۔ اشتہاری قرار دینے کے بعد 2020 میں جائیداد ضبط کی گئی تھی۔ چیئرمین پی ٹی آئی اور سابق وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کے خلاف سائفر کیس کی سماعت 14 نومبر تک ملتوی۔ وکلا صفائی کی عدم حاضری کے باعث گواہان کے بیانات قلم بند نہ ہو سکے۔ عدالت نے آئندہ سماعت پر مزید 3 گواہان کو طلب کر لیا۔ چیئرمین پی ٹی آئی اور شاہ محمود قریشی کے اہل خانہ کے 5 افراد کو سماعت سننے کی اجازت۔ چیئرمین پی ٹی آئی کی بیٹوں سے بات کرانے کے حوالے سے سپرنٹنڈنٹ جیل کو بلا کر حکم۔ کراچی والوں کے لیے بجلی 40 پیسے فی یونٹ مہنگی ہوگی۔ کہ الیکٹرک صارفین سے ڈیسکوز کے برابر سہ ماہی ٹیرف ایڈجسٹمنٹ وصول کی جائے گی۔ اقتصادی رابطہ کمیٹی نے منظوری دے دی۔ پی ایس او کے لیے 100 ارب روپے کی حکومتی گارنٹی دسمبر 2024 تک بڑھانے کی منظوری۔ ایم کیو ایم کی نون لیگ سے انتخابی اتحاد کی تردید۔ فاروق ستار نے کہا نون لیگ سے نہ سیٹ ایڈجسٹمنٹ ہوئی نہ اتحاد ہوا۔ مسلم لیگ نون کے وفد سے اتوار کو ملاقات ہوگی۔ ایسا مسودہ تشکیل دیں گے جس پر قومی اتفاق رائے ہو۔ بلدیاتی اداروں کو بااختیار بنانے کے لیے اب آئینی ترمیم پر بات ہوگی۔ شہباز شریف کی لشکری رئیسانی کو نون لیگ میں شمولیت کی دعوت۔ لشکری رئیسانی نے کہا ساتھیوں سے مشاورت کے بعد فیصلے سے آگاہ کروں گا۔ شہباز شریف بولے بلوچستان کی ترقی پاکستان کی ترقی ہے۔ عوام کو حقوق کی فراہمی نواز شریف کا ہمیشہ کلیدی ایجنڈا رہا۔ صدر عارف علوی نے کہا چیئرمین پی ٹی آئی نے موجودہ آرمی چیف کی تقرری کی مخالفت نہیں کی تھی۔ مجھے کہا تھا کہ جنرل باجوہ کو پیغام دو کہ آرمی چیف کا فیصلہ آپ کا ہے۔
जनरल फैज को आर्मी चीफ बनाने से मुतालिक चेयरमैन PTI से कोई गुफ्तगू नहीं हुई। सुप्रीम कोर्ट देख रही है तो इलेक्शन जरूर होंगे। तारीफ करूंगा कि चीफ जस्टिस ने मामला सेटल करके पत्थर पर लकीर कर दिया। अदालतें मुत्तहद हों तो इम्कान बढ़ जाता है कि इंसाफ होगा। एक आला ओहदेदार इलेक्शन की शफाफियत को मशकूक बना रहे गए। तर्जुमान इलेक्शन कमीशन का सदर आरिफ अलवी के बयान पर रद्द अमल, कहा यह तर्ज अमल मुनासिब नहीं। इलेक्शन कमीशन साफ और शफाफ इलेक्शन को यकीनी बनाएगा। सितंबर के मुकाबले में अक्टूबर में तरसीलात ज़र में इजाफा। गुज़िश्ता माह बैरून मुल्क मुक़ीम पाकिस्तानियों ने $2.5 अरब पाकिस्तान भेजे। स्टेट बैंक के मुताबिक सितंबर के मुकाबले में तरसीलात ज़र 11.5% बढ़ी। 4 माह में $8.80 करोड़ से ज़ायद तरसीलात पाकिस्तान आई। परवेज मुशर्रफ की सजा के खिलाफ अपील इब्तदाई समाअत के लिए मंजूर। सुप्रीम कोर्ट ने रजिस्ट्रार ऑफिस के एतराज़ात खत्म कर दिए। लाहौर हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ अपीलें भी समाअत के लिए मंजूर। केस की समाअत 21 नवंबर तक मुलतवी। बलूचिस्तान में हुकूमत बनाएंगे, पीपल्स पार्टी का दावा। साबिक वज़ीर आला सनाउल्लाह ज़हरी ने कहा बलूचिस्तान में पीपल्स पार्टी सबसे बड़ी जमात होगी। बिलावल भुट्टो यौम तासीस के मौके पर अहम ऐलानात करेंगे। अब्दुल कादिर बलोच बोले इस्लामाबाद में सरदारी निज़ाम के हवाले से प्रोपेगेंडा किया जाता है। सनाउल्लाह ज़हरी सरदारी की वजह से वज़ीर आला नहीं बने। मुस्लिम लीग नून ने पार्टी टिकट के लिए दरखास्तों की तारीख बढ़ा दी। उम्मीदवार 20 नवंबर तक टिकट की दरखास्त दे सकेंगे। ज़राए के मुताबिक जुज़वी लॉकडाउन के बायस तारीख में तौसी की गई है। फरहा खान के खिलाफ हाउसिंग सोसाइटी करप्शन केस में नैब की इन्वेस्टिगेशन की मंजूरी। ज़राए के मुताबिक 102 अफराद ने प्लॉट फ्रॉड की शिकायत दाखिल कराई। फरहा खान के शौहर एहसन जमील ने कहा प्रॉपर्टी और कंपनियां डिक्लेयर्ड हैं, वापस आकर केसेस का कानूनी तौर पर सामना करेंगे।